ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سیرت کو پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، اور جو اللہ کے خلیل الرحمن ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل کیا اور شریعت محمدیہ کو مکمل کیا، اور جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور جن کا راستہ ہی آخری اور صحیح راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے نہ تو فلاح ہے، بلکہ اس کا چھوڑنے والا گمراہ ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اس سیرت کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا، تاکہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور محبت مزید بڑھے۔ جس انسان کو جتنا زیادہ جانتے ہیں، اس کے بارے میں جتنا زیادہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان سے محبت، ان سے لگاؤ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو ایک منظم انداز میں، ایک کنسٹرکٹیو فارم میں جس طرح سے قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمارے لیے دلیل بھی موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمہارے لیے میرا زمانہ بہتر ہے، میرے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ۔ تو ایک چھوٹی سی یہی کوشش ہے۔ ہم نے ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے کا مقصد، کیوں پڑھا جاتا ہے سیرت، اور سیرت کیوں پڑھنا چاہیے، اس پر ہم نے ڈسکشن کیا، اور پھر ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام عراق میں اپنے والد، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی اور وقت کا جو سب سے مطلب کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ، تمام نون ورلڈ کا سب سے بڑا بادشاہ جو نمرود تھا، اس کے سامنے حق رکھا اور تمام طرح کی مصیبتوں کو جھیلا، اور پھر ہجرت کیے، عراق سے وہ شام گئے، پھر وہاں سے ایجپٹ گئے، اور ایجپٹ میں دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں کے راجا کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور انہوں نے ایک اپنی بیٹی، جو زیادہ صحیح روایت میں آتا ہے، حاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور سارہ علیہ السلام نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو انسسٹ کیا، انکریج کیا کہ آپ نکاح کریں حضرت حاجر علیہ السلام سے۔ تو حاجر علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح سے جس بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے کے خاندان سے ہے، جو خود ایک انبیاء بھی رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ایک بہت اہم کڑی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے لیے، اور بہت سی لیسنس ہمیں ملیں گی ان دونوں کے باپ اور بیٹا جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس پورے پیریڈ میں، کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے ٹیسٹ کیا ہے، اور ہمارے لیے موجودہ زمانے میں کس طرح سے وہ لیسن ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے اس میں کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ایک اور ٹیسٹ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے کہ اولڈ ایج میں، مطلب ایک بڑھاپے کی عمر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوتے ہیں۔ تو ایک خود میں ایک بہت آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے سب سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سب سے مطلب ایک گریٹسٹ آف دا پروفٹس ہیں، اللہ کے خلیل الرحمن ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ٹیسٹ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ بھی صبر کیا، اور اس صبر کا پھل اللہ رب العزت نے انہیں ایک اولڈ ایج میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے صورت میں نبی دیا۔ پھر حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے مکہ کی طرف جائیں۔ عرب مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ کوئی بلڈنگ موجود تھی، نہ کسی طرح سے کوئی جانور، نہ چرند نہ پرند، نہ پانی نہ کھانا، کچھ نہیں، ایک بیابان، ایک الگ ہی طرح کی جگہ تھی۔ نہ وہ سہارا ڈیزرٹ کے جیسا معاملہ تھا، نہ باقی جگہ کے جیسا معاملہ تھا، ایک بہت ہی ہارش کنڈیشن والی جگہ تھی، راکی کنڈیشن، اور بہت ایک ڈیزرٹ ٹائپ کا ایریا، اور کچھ نہیں، مطلب ایک بیابان علاقہ کہ نہ انسان وہاں موجود ہے، اور نہ ایک جانور موجود ہے، نہ کوئی پرندہ موجود ہے، کچھ نہیں موجود ہے۔ ایک ایسے علاقے میں اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جائیں اور اپنی بیوی کو، جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور اپنے اس بچے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں بھی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں،
اور اس پہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے جیلسی کے اعتبار سے حضرت حاجر علیہ السلام کو وہاں جانے کو کہا تھا، لیکن یہ ضعیف روایات ہیں. جو صحیح ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زمین تیار کر سکے، ویسی جگہ جہاں پہ پیدائش ہو آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی جگہ جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے سینٹر بن جائے، مرکز بنے، توحید کا مرکز بنے. اگر سارا حاجر علیہ السلام وہاں جاتی نہیں تو وہاں نہ اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی. تو اللہ ایک اسٹیج سیٹ کر رہا ہے کہ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور وہاں پہ ان کی بیوی اور بچوں کو چھوڑتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جنریشن شروع ہوتی ہے، اور اسی جنریشن میں دنیا کے سب سے بہترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر جبکہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، تو ان کی جو بیوی ہے وہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگ رہی ان سے، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کوئی الگ راستہ نکل سکتا تھا، کوئی حکمت ہے کیا اتنی ٹف، اس طرح کی کسی طرح کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگا گیا. نہ حضرت ابراہیم نے کبھی علیہ السلام نے ایکسپلینیشن مانگا کہ میں عراق میں تھا، آپ مجھے شام بھیجیں، شام کے بعد عراق، پھر مجھے ایجپٹ بھیج رہے ہیں، ایجپٹ کے بعد شام بھیج رہے ہیں، پھر مکہ بھیج رہے ہیں. کوئی ایکسپلینیشن نہیں. اور کئی کام کے ایکسپلینیشن ہوتے نہیں ہیں، حکم ہوتا اللہ کی طرف سے کہ یہ حکم ہے اور اس کو کر گزرنا ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام آتے ہیں تو ہم ایکسپلینیشن ڈھونڈتے اس میں، اچھا حجاب کیوں، کیا ضروری تھا، اچھا حج کے لیے کیا مسئلہ ہے، جہاد کا کیا ہے، ہر چیز کے لیے ہم ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے حکم کے لیے ایکسپلینیشن چاہیے. جب تک کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں یا میرے مائنڈ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا ذہن کام نہیں کر. لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی اہلیہ حضرت حاجر علیہ السلام سے یہ ملتا ہے لیسن کہ انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگا، حکم ہے اللہ کا، بس یہ ہے فائنل اپروچ، ختم. اب مجھے کچھ نہیں سننا ہے نہ جاننا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر اور بڑھتے ہیں. تو اور ان کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، ایک گرم ریت، ماؤنٹین، کچھ کھجور اور کچھ پانی اور دودھ پیتا بچہ. کس بھروسے پہ؟ توکل. یہاں پہ ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ توکل کا لیسن ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کی اہلیہ ان سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دے کے اور آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے لگتے ہیں. تو حاجر علیہ السلام سمجھ جاتی ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جانے والے ہیں جو مڈل آف دا ڈیزرٹ ہے. تو وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں نہ کوئی کلٹیویشن ہوتا ہے، نہ کوئی انسان ہے. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. پھر وہ پوچھتی ہے، پھر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. اور تیسری بار وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا ہے؟ تو بابا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں. تو وہ کہتی ہیں قربان جائیے حضرت حاجر علیہ السلام کے اوپر کہ کیا بہترین اور تاریخی جواب وہ دیتی ہیں کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمارا خیال رکھے گا. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ رب العزت پر توکل کرتی ہوں اور وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کر سکتا ہے. یہ فیتھ دیکھیں اس عورت کے اندر، وہ فیتھ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ مڈل آف دا نو ویئر، مطلب کہ وہاں پہ کوئی نشان نہیں ہے کہاں جانا ہے. کوئی ایک کم سے کم ایک جانور بھی ہو، ایک انسان بھی ہو جس سے انسان باتیں کر لے، کوئی جانور بھی ہو، یا کوئی پیڑ ہو جس کے سائے تلے انسان بیٹھ جائے، یا پانی کا کوئی چشمہ ہو کہ انسان جس کے پاس بیٹھ جائے، لیکن کچھ نہیں ہے، مڈل آف دا نو ویئر. اور ان کو جب پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو ان کا جواب دیکھیں کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں پھر اب ضائع نہیں کر سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ ایک توکل کا جو یہاں پہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام سے. عورت ہے اور پیشنس دیکھیے کہ یہ ہمیں آج اپنے وقت میں امیجن کر سکیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم کتنا کنتو پرنتو اس کے جوڑ گھٹاؤ سبٹریکٹ ایڈ میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی اور راستہ نکل جائے کہ ہم اس راستے میں نہ پڑے. ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے اور اگر ہم اس پہ چل رہے ہیں تو اللہ جب ٹیسٹ لیتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں.
پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور جو وہ ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے وہ کامیاب اور کامران لوگ ہیں, اور وہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے وہ ناکامیاب لوگ. تو اللہ جب بھی ٹیسٹ لیتا ہے, اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا, چاہے کتنی کیسی بھی سچویشن ہو, کتنی ہارش کنڈیشن کیوں نہ ہو, چاہے آپ تنہا ہو پورے عوام کے بیچ میں, اور آپ کو کوئی آپ کے علاوہ آپ کی آواز میں آواز ملانے والا نہ ہو, اور آپ ذرہ برابر بھی یہ نہ سوچے کہ ارے میں نے کیا کر دیا, یہ کیوں کر دیا, کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. توکل از امپورٹنٹ تھنگ. یہ ہمیں یہاں سبق ملتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام کی زندگی سے, کہ وہ ایک عورت ہو کے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ آ جائے, ان کی زندگی کو, عزت کو کچھ خطرہ ہو جائے, کوئی نہیں ہے, کوئی تلوار لے کے بددو آ جائے. آج ہم اتنے پروٹیکٹڈ معاشرے میں بھی رہنے کے بعد, اتنے وسائل کے پاس رہنے کے بعد بھی اللہ کے حکم پہ ہمیں وہ پھر توکل والا وہ معاملہ نہیں ہوتا ہمارا. تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام کو. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یار ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے بیوی اور بیٹے سے منہ موڑ لیا. تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر جو بھی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتا ہے وہ نبی کے بارے میں جبکہ اللہ کا حکم ہے, تو یہ کفر ہے. اور وہ اگر اس طرح کی بات کہتا ہے, ابراہیم علیہ السلام پہ اس طرح کے تہمت لگاتا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ اللہ کا حکم تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی بنیاد پہ نہیں چھوڑا, بلکہ تو ان کو محبت تھی دل میں, ان نفس کی بنیاد پہ نہیں چھوڑا, وہ اپنا اللہ کا حکم تھا. آپ ابراہیم علیہ السلام کے سچویشن کو امیجن کر کے دیکھیں. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب بڑھتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے وہ حضرت حاجر علیہ السلام ان کو نہیں دیکھ پاتی ہے, تو وہ ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں. اس وقت کعبہ نہیں بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی ہے, کعبہ بعد میں بنتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ زمین حرم ہوتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ جو زمین ہے وہ حرم ہے, اس کے باوجود بھی کعبہ بھی نہیں بلڈ ہوا ہے. تو اس کی طرف منہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, میں نے اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں لا کے چھوڑا ہے جو کہ بیابان ہے, اور تیرے حرم کے پاس, تیرے گھر کے پاس, اے اللہ, تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے. یہاں پہ ایک بہت انپورٹنٹ درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ جب ہم اس پوری دعا کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے اور لوگوں کے دل ان کی طرف انکلائنڈ ہو جائے. پہلے نمبر پہ انہوں نے کیا کہا, ابراہیم السلام نے دعا کی نماز قائم کرنے والے ہو جائے. دوسرے نمبر پہ کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے, اور تیسرے نمبر پہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو پھلوں میں سے ان کے لیے رزق دے, اور فورتھ ون میں کہہ رہے ہیں تاکہ یہ شکر گزار ہو جائے. اب دیکھیں کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, امیجن کریں کہ وہاں پہ پانی کا کوئی سورس نہیں ہے, وہاں پہ انسانوں کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی پیڑ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ان کے ملان کر دے, مطلب وہاں پہ سوشلائزیشن ہو جائے, وہاں پہ لوگ آ جائیں. دوسرا, وہاں پہ اللہ ان کو میوے دے, پھل دے, ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا کر. اور اللہ نے بھی اپنے نبی کی دعا کی لاج رکھی, اور اللہ اپنے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں یا کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے لاج رکھتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنے نبی کی دعا کی. آج دیکھیں مکہ کو, اور دیکھیں کہ مکہ جو جگہ ہے آپ اس کو دیکھیں, مکہ کوئی مطلب لاس ویگاس کے جیسا اس میں خوبصورتی, یا سوئٹزرلینڈ کے جیسے اس میں بہترین پہاڑ, یا ہمالیہ یا کشمیر کے جیسی وادیاں یا بیچز نہیں ہیں کہ لوگ جو اچھا چلو عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا بیچز میں ٹہل لیں گے یا وادیوں میں ٹریکنگ کر لیں گے, یا نہیں, بالکل نہیں ہے, وہ علاقہ نہیں ہے. مکہ اپنے آپ میں یونک پلیس ہے, نہ وہاں بیچز ہیں, نہ وادیاں ہیں, نہ بہت زیادہ ویجیٹیشنس ہیں, نہیں ہے, نہ ہلی ایریا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جانے والا پلیس, لوگ جہاں جاتے ہیں وہ حرم ہے, وہ مکہ ہے. آپ کسی شرابی سے, کسی فاسق سے, کسی فاجر سے, کسی زانی سے, کسی سودخور سے بھی کہیے گا کہ مکہ جاؤ گے تو منع نہیں کرے گا, وہ جائے گا. یہ خوبصورتی ہے مکہ کی, یہ ایک بیابان علاقہ. مکہ جو لوگ بھی گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ راکی ایریا ہے پورا, ایک دم نہ سہارا ڈیزرٹ کی جیسا بہت خوبصورت لگے گا آپ کو, نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں, ہر جگہ سے ملینس آف ملینس لوگ جاتے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, اتنا ہارش جگہ ہونے کے باوجود بھی. لیکن سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں, ہر طرح کے لوگ, نیک
نیک سے نیک اور برے سے برے لوگ بھی جاتے ہیں, شرابی زانی سب جاتے ہیں. اور مکہ میں ہر طرح کے فوڈس اویلیبل ہیں, آپ جائیں وہاں دیکھیں آپ کو دنیا کے ہر طرح کے پھل مل جائیں گے, میوے مل جائیں گے. یہ اللہ نے اس دعا کی لاج رکھی, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. اور ہمارا ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ جب توکل کرتا ہے بندہ, اور توکل کرنے کے بعد معاملات اپنے اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے چاہے پوری دنیا اس کے مخالف کیوں نہ ہو جائے. اور اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. جیسے دیکھیں کہ مکہ کے وقت مکہ کو اللہ نے ایک ایسی جگہ, بیابان سے اللہ نے ایک ایسی جگہ بنا دیا کہ آج لوگ رشک کرتے ہیں مکہ کو, جو کہا جاتا ہے کہ سٹی جو نیور سلیپ, وہ مکہ ہے. کہ آپ وقت کے کسی بھی پہر میں چلے جائیں گے, آپ کو لوگوں کا ایک جماوڑا وہاں نظر آئے گا. تو اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اس جو دعا ہے اس کو پورا کیا. اب دیکھیں وہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ وہ جو دعا ہے اس کو تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں گے دنیاوی اعتبار سے. میسلو ایک ہائرارکی آف نیڈس ہے, جس میں اس نے ایک پیرامڈ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ضروریات انسان کی کیا ہے, ایک ہیومن سب سے پہلے کیا چاہتا ہے. آج ہم بھی دیکھیں گے, آج ہمارے یہاں کے سچویشنز میں بھی جہاں جہاں تکلیفات ہے لوگوں کے ساتھ, اس کے سچویشن میں بھی معاملہ. تو جو پیرامڈ ہے بنیاد, اس پیرامڈ کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کس چیز سے شروع کرنا چاہتا ہے, کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس ہائرارکی آف نیڈس کی جو پیرامڈ اس میں فرماتا ہے سائیکولوجیکل نیڈ, جو سب سے باٹم ہے, سب سے پہلے انسان چاہتا ہے, وہ ہے انسان سائیکولوجیکل نیڈس, کھانا پینا. نیکسٹ کیا ہے, انسان پھر سوشل ہونا چاہتا ہے. نیکسٹ کیا, سوشل ہونا چاہتا ہے. وہ سائیکولوجی اپنے کھانے پینے کو پورا کرنے کے بعد, اپنے نفس کو پورا کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ لوگ ہو اس کے پاس. پھر جب انسان ان چیزوں سے کھانا پینا اور سوشلائزیشن ہونے کے بعد پھر انسان اسپرچویلٹی چاہتا ہے, اور اسپرچویلٹی کے بعد سب سے آخر نمبر پہ ہے کہ انسان پھر سیلف کو جاننا چاہتا ہے, خود ہی کو. یہ پیرامڈ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ انسان سب سے پہلے کھانا پینا, کھانا کپڑا مکان, جو کہا جاتا ہے نا کہ روٹی کپڑا مکان بیسک نیڈس, اس کے بعد انسان دوست چاہتا ہے اپنی زندگی میں, بیوی ہے, رشتہ دار ہے, ماں ہے, باپ ہے, تمام جو ان کے آس پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ رہتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, سوشل نیڈس ہے. اس کے بعد اسپرچل نیڈ چاہتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ریلیجن کے بارے میں سوچتا ہے, یہ میسلو کے اکارڈنگ. اور اس کے بعد پھر فائنلی اپنا سیلف ایکچوائلائزیشن خود ہی, اس کے بارے میں جانتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیرامڈ کو دیکھیے تو یہ ایک دم الٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ دعا نہیں کیا کہ اللہ ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دے دے, نہیں. اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. پہلا دعا ایک دم الٹا, انورٹڈ, کہ اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے جو میرے یہاں جو اولادیں ہیں, یہاں جو میری بیوی اور بچے ہیں جو اس سے نکلیں گے نسل, ان کو سب سے پہلے کیا بنا دے, نماز قائم کرنے والا بنا دے. دعا کر رہے ہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. ابراہیم اسلام اپنے بچوں کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی کلٹیویشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے انہیں تو یہ دعا مانگنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دیکھیں, کچھ کھجوریں ہیں میری بیوی کے پاس اور کچھ پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو کم سے کم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے. لیکن نہیں, ابراہیم اسلام اپنی دعا کس سے کر رہے ہیں, اے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو پہلا چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ اسپرچول نیڈ کو بتایا, صلاح, اقیم الصلاح, نماز قائم. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ ان سے محبت کریں. تو دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں تاکہ فیملی ہو, فیملی کے بچے ہو, سوشل نیڈ. تھرڈ نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو پھر تو رزق ادا کر پھلوں سے, میوے سے. تو تیسرے نمبر پہ نماز پہلے نمبر پہ نماز کے بعد اسپرچول نیڈس, جو اسپرچول نیڈ ہے, اس کے بعد سوشل نیڈ, اور اس کے بعد سائیکولوجیکل نیڈ. اور اس کے بعد یہاں پر ختم نہیں ہو رہا ہے, بلکہ آخر یہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہو جائے, تاکہ تیرے شکر گزار ہو جائے. جب اللہ سے مانگے دنیا کی چیز, اللہ سے جب مانگے وہ, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کس سے, ابراہیم السلام کس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, دین سے کنیکٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کھانا کھا لیے تو دنیا کا معاملہ ہے, کھانا کھا کے ہم بس آرام سے سو گئے ہیں,
یا ہمیں اللہ نے اچھا مکان دے دیا تو ہم بس میری زندگی ختم ہو گئی، یا اللہ نے اچھا بزنس دیا، نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ یہ شکر گزار ہو جائے، یہ جو پھل انہوں نے کھایا ہے یہ شکر گزار بنے، تاکہ اس لیے پھل ہے۔ تو یہ سیلف ایکچولائزیشن، جب اللہ آپ کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا بزنس کرنا، آپ کا ایوری تھنگ، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک لیسن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ جو کچھ کھجوریں اور کچھ پانی ہوتی ہے، پانی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام وہ ختم ہو جاتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس، اور اس پانی کی کمی کی وجہ سے حضرت حاجر علیہ السلام جو بچہ دودھ پیتا ہے وہ دودھ بھی سوکھ جاتا ہے، کیونکہ حضرت حاجر علیہ السلام خود بھوکی ہیں، خود پیاسی ہیں، تو خود کے اندر جان نہیں ہے، خود کے اندر نہیں ہے، تو بچہ دودھ کیسے پیے گا؟ دودھ نہیں آتا، ان کا دودھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی پیاسی ہیں، وہ بھی بھوکی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جبکہ دودھ نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان اور بھوکے ہیں، تو پھر وہ اس تکلیف کو، اپنے بیٹے کے تکلیف کو دیکھ کے ان کو بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں چلاتی ہے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میں تو تیری بہت فرما بردار بندی تھی، میں تو نبی کی بیوی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وائی می، اور وائی آلویز اس، اس طرح کے کوئی ٹیگ لائن انہوں نے یوز نہیں کیا کہ ہم نے کیا بگاڑا تھا، ہم تو بہت اچھے لوگ تھے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کوئی ٹیگ لائن نہیں اس طرح کی یوز کیا اللہ کے خلاف۔ بس وہ ادھر ادھر صفا اور مروہ کی پہاڑی کی طرف چکر لگانے لگی کہ شاید کوئی پانی کا کوئی معاملہ مل جائے، کھانے کا کچھ مل جائے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی، ادھر سے ادھر چکر لگاتی، صفا اور مروہ پہ چڑھتی، پھر مروہ پہ جب وہ چڑھتی ہیں 7ویں چکر میں تو انہیں کچھ آواز سنائی دیتا ہے کہ کچھ آواز آ رہا ہے، تو وہ دوڑے دوڑے آ کے دیکھتی ہیں، تو دیکھتی ہیں کہ ایک چشمہ ان کے بیٹے کے پیر کے پاس سے پھوٹا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے چشمہ جاری ہوا، نہیں، بالکل وہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے ونگ سے، اپنے پر سے وہ ڈگ کیا ہے، ڈگ کیا تو اس کے بعد وہاں سے پانی کا چشمہ باہر نکل گیا۔ تو یہ جو حضرت حاجر علیہ السلام نے وہ جو بات کہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پھر اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور بے شک اللہ جب آپ کو اللہ کے حکم پہ آپ چلتے ہیں اور اللہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے تو اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نے سب سے بہترین فرشتے کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے مدد کرنے کے لیے، اور وہ پانی نکلتا ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام، انسان کی ایک کمزوری بھی ہے، حضرت حاجر علیہ السلام آتی ہیں اور پانی کو پورا سمیٹنا چاہتی ہیں کہ پانی سمیٹ لے، پانی سمیٹ لے، پانی سمیٹ لے، اور وہ زم زم کہتے رہتی ہیں اپنے لینگویج میں، یہ عربک ورڈ نہیں، زم زم وہ کہتے رہتی ہیں، اور جس سے پانی ایک چشمہ بن کے رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اما حاجر پر، کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا دریا ہوتا، اور یہ ایک ایسا پانی ہے زمزم جس میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ بلیسڈ واٹر ہے، کہ دنیا کے ہر چاہے امریکہ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، رشیا ہو، یورپ ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، انٹارکٹیکا ہو، گرین لینڈ ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، وہاں پہ لوگ جا کے، وہاں کے لوگ اس پانی کو پئیں، تمام طرح کے لوگ، جو بھی مکہ حرم جاتا ہے وہاں پانی پیتا ہے، پانی پیک کروا کے بھی 20 لیٹر میں لے آتا ہے، کنٹینر پانی لاتا ہے، ہر جگہ مارکیٹ میں پانی ملتا ہے، کوئی بیمار پڑتا ہے تو بھائی پانی، زمزم پانی، یا کوئی بھی حج سے آتا ہے، ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں تو اس کے گھر ہم جاتے ہیں، بھائی پانی اور کھجور بھیجوا دیجیے گا۔ تو یہ ایک یہ دیکھیے اللہ کا معجزہ میں سے ایک معجزہ کہ وہ پانی ایک ایسی جگہ سے نکلا ہے اور اس کو اس وقت سے لے کے آج تک کی امت اس کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ بہت تعریف میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بہت میٹھا پانی، بہت ایسا پانی، بہت ویسا پانی، ایسی بات نہیں ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود ہے کہ یہ تھوڑا کڑوا پانی ہے، اور لیکن بلیسڈ واٹر ہے۔ اب جب پانی آتا ہے، اللہ نے پانی عطا کیا حضرت حاجر علیہ السلام کو، تو وہ پانی اب جہاں آتا ہے تو وہاں پہ
تھوڑی رونق آنی شروع ہو جاتی ہے ویسی جگہوں پہ. یہاں پہ اس پورے سٹوری میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ایک مومنٹ کے لیے بھی حضرت حاجر علیہ السلام نے اپنے دل کو نہیں توڑا کہ اللہ نے مجھے مطلب رسوا کر دیا. جب وہ صفا اور مروہ کی طرف دوڑ رہی تھی تو دل ان کا ٹوٹا نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا یا ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، بلکہ وہ ایک ایمان والی عورت تھی، وہ ایک نیک اور پارسا عورت تھی، اور اللہ ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا. اور اللہ ایک بہت ہی بہترین چیز ان کے لیے رکھا ہوا تھا چھپا کے، جو ان کو نہیں معلوم تھا. وہ بہت تکلیف میں تھی، اور ہر ماں تکلیف میں ہوگی جب اس کا بچہ رو رہا ہوگا اور ماں کو پتا ہے کہ اس کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آس پاس کے علاقے میں بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پہاڑوں کے بیچ ہے اور وہاں پہ تمام کچھ نہیں ہے. تو وہ پریشان ہوں گے، ایک تکلیف ہوگی. لیکن زبان سے حضرت حاجر نے کوئی ایسے کمپلین نہیں کی. صفا اور مروہ سے وہ اسٹوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹوری کو مینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور اسی وجہ سے ہمیں صفا اور مروہ کا طواف کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی ماں حضرت حاجر علیہ السلام کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں. ہم صفا جاتے ہیں اور مروہ جاتے ہیں اسی وجہ سے حضرت حاجر علیہ السلام کے اس عمل کو. آج اگر حضرت حاجر علیہ السلام زندہ ہوتی یا ان کو پتا ہوتا کہ دنیا کے کونے کونے سے ملینز اینڈ ملینز آف لوگ، امیر غریب راجا فقیر گورا کالا چھوٹا ناٹا عورت مرد بچے، تمام لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں جو حضرت حاجر نے کیا تھا، تو ان کے چہرے پہ کتنی بڑی اسمائل ہوتی کہ وہ چیز وہ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اللہ دیکھ رہا تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو آج وہ کتنا خوش ہوتی اس چیز کو دیکھ کے کہ میں کیا ہی سوچ رہی تھی اس وقت، اور یہاں دیکھیں آج اللہ نے کیا سے کیا کر دیا. یہ اللہ کا گفٹ ہے، یہ اللہ کا پریزنٹ ہے جو حاجر کو جو اللہ نے دیا. اور سوچے جب دنیا میں اللہ نے یہ دیا تو آخرت میں کیا دے گا. کہ وہ اتنے ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکلی ہیں اور اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس میں فتح پاتی ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ پاس ہو گئی ہیں. ہر وقت ہم جب ایسے سچویشن سے گزرے، اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرے، جب اللہ ہم کو ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنس میں ڈالیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنی ماں حضرت حاجر کے اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ان کو ایک ایسی چیز دی جو پہلے سے بہت بہتر تھی، اور اللہ نے ان کے لیے کچھ چیز چھپا کے رکھی تھی. تو اللہ اپنے بندوں کو جب بھی آزماتا ہے تو انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. ایسا نہیں کہ انہیں کفار کے حوالے تنہا چھوڑ دیا یا جاؤ تم اب نہیں. اللہ تعالیٰ بلکہ اس کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب ان کی ماں نے انہیں بہایا تھا تو ان کی ماں کو یہ تھا نہیں کہ وہ کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا کیا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک بہتر چیز بنا کے رکھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو راستے میں انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں کچھ آگ لے کے آتا ہوں تاکہ اس سے ہمیں لائٹ ملے، ایک گرمی ملے اور راستے کے لیے کچھ لائٹ مل جائے. وہ لائٹ اور گرمی کے لیے اور لائٹ لانے کے لیے اس ٹھنڈے ویدر میں جاتے ہیں. وہ کچھ اور چیز سوچ کے ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں کچھ اور چیز مل جاتا ہے. وہ اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور موسیٰ کچھ اور چاہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کچھ اور چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں دنیا کی سب سے بہترین دولت ملتی ہے، انہیں نبوت ملتا ہے. اللہ کے ساتھ وہ کلام کرتے ہیں کہ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، اور موسیٰ واپس جانے کو چھوڑ کے وہ لائٹ اس رات میں ایجپٹ مصر کے لیے ایک گائیڈنس ایک ہدایت لے کے واپس پہنچا، اور تمام ہیومینٹی کے لیے لائٹ اور ایک گائیڈنس لے کے واپس پہنچا. تو موسیٰ اسلام ڈیزرٹ میں لاسٹ تھے، وہ ایک آگ کی تلاش میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو کچھ اور دیا. صحابہ کرام ایسے ڈیفیکلٹ سچویشن سے جاتے ہیں، لیکن اللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کچھ اور رکھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈیفیکلٹ سچویشن سے صحابہ کرام گزرے کہ مکہ کے 13 سال میں ایسی حالت ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ جنت کا وعدہ دیا. تو ہم اپنے محدود عقل سے سوچتے ہیں کہ ارے یہ کریں گے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے فیوچر میں کیا بیسٹ ہے. اور ہم ایسے سچویشن میں اگر پھنستے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں حق بولنے کی وجہ سے،
حق بات کہنے کی وجہ سے وہ دکھنے کے لیے کچھ وقت کا جیل ہے، وہ دکھنے کے لیے چند لمحوں کی قید ہے، وہ دکھنے کے لیے کچھ لوگوں کے تانے ہیں، وہ دکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا ہمیں بیشنگ کرنا ہے یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، حق والوں کے خلاف ہیش ٹیگ چلانے ہیں یا ان کو لیبلز لگانے، یا کچھ چند وقت. لیکن اگر وہ اس تمام مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایک بہتر انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب جو سچویشن ہوا تھا اس سمے پانی آنے کے بعد، تو ہم دیکھیں کہ جو بدو کا لائف ہوتا ہے، بیڈوئنس کا، جو نومیڈس ہوتے ہیں، تو ان کی جو بسر ہوتی وہ ایسی جگہ پہ ہوتی، وہ جگہ بدلتے رہتے جہاں جہاں پانی ملتا ہے یا جہاں جہاں ایسے حالات ملتے جہاں پہ انسان رہ سکتا ہے تو ویسی جگہ جا کے بستے. تو اس ڈیزرٹ میں جب پانی کا سورس آیا، تو اب جب پانی کا سورس آیا تو خود میں خود جتنے بھی لائف ہے ان کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تو پانی کے اوپر پرندے منڈرانے لگے، اور ڈیتھ ویلی تھی تو ایک قبیلہ تھا، یہ نام یاد رکھیے گا، جرہم. یہ وہی قبیلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. مطلب اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، معذرت وہ نیٹ کی وجہ سے تھوڑا ایشو ہو گیا، تو وہ جرہم قبیلے سے تھا. تو جرہم قبیلہ وہی قبیلہ ہے جو یمن سے نکلا تھا، جو اصل عرب ہے. جرہم قبیلہ قحطانی قبیلے میں سے نکلا جو اصل عرب ہے. تو یمن جو برتھ پلیس ہے عرب پیپل کا، عربک لینگویج کا، تو وہاں پہ جو سبا چیپٹر ہے، سورہ سبا آپ جب پڑھیں گے تو اس میں جو وہاں پہ اللہ نے وہاں کے قوم کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ بہت خوشحالی تھی، ایک ڈیم ہوا کرتا تھا اور ان کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اور پھل اور ہر طرح کے میوے ان کے پاس رہتے تھے، اور بہت زیادہ ان کے پاس کلٹیویشن اور پیسے اور دولت ہوتے تھے. ان کو کسی طرح سے ٹریولنگ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو وہ ناشکری کیے اور اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم وہ فیل پین کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیفیکلٹی فیل کرنا چاہتے ہیں. ناشکری کیے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ ڈیم تباہ و برباد ہوا. تو اس کے بعد مائگریشن شروع ہوا وہاں سے، یمن سے اوپر لوگ نجد، حجاز، عراق، شام جا کے سب ٹرائب سیٹل ہوئے. کچھ نجد میں سیٹل ہوئے، کچھ حجاز میں سیٹل ہوئے، کچھ اوس و خجرج ہوئے جو مدینہ میں سیٹل ہوئے، کچھ عرب سیریا پہنچ گئے، وہاں پہ عراق میں کچھ لوگ سیٹل ہوئے، الگ الگ لوکیلٹی میں، کچھ یمن میں رہ گئے. تو اسی میں ایک قبیلہ تھا جرہم قبیلہ جو مائگریٹ کیا، اور مائگریٹ کرنے کے بعد وہاں پر پہنچا حجاز کے پاس. اور وہ حجاز کے پاس جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر پرندے اڑ رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ضرور یہاں پہ کوئی سورس آف واٹر ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی جگہ جہاں پہ پرندے ہیں وہاں پہ پانی ہوتا ہے. اور وہ بدو تھے جو تلوار اٹھائے رہنے والے بدو تھے، لڑاکے بدو کہہ سکتے ہیں. پانی ملا تو بولے جاؤ پتہ کر کے دیکھ کے آؤ. تو جا کے دیکھے کہ ایک پانی کا جگہ ہے، چشمہ ہے، اور لیکن وہاں پہ ایک عورت اور ایک بچے. کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی نیشنل گارڈ نہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں سوچے اگر سچویشن ہو ہندوستان میں کہ پانی کے لالے پڑ جائیں، یا موسٹ سویلائز سوسائٹی امریکہ لے لے یا یورپ لے لے، پانی کے لالے پڑ جائے اور ایک ایسی جگہ ان کو مل جائے کہ اچھا پانی ہے اور ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، بچے کو مار دیں گے، عورت کو مار دیں گے، ریپ کر دیں گے. لیکن اللہ کو اس قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرنی تھی. وہ لوگ بہت عزت سے بیوی حاجر کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور حاجر علیہ السلام بھی وہاں جا کے بہت ہی بریوری کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور ڈیل کرنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ پانی کا تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس پہ حق، مالکانہ حق وہ ہمارا ہوگا. اور وہاں پہ جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں، وہ صرف اور صرف دو چیز ہوتی ہے، میٹ اور واٹر، گوشت اور پانی. گوشت اور پانی، کسی طرح سے کوئی کلٹیویشن نہیں ہوتا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گوشت کھاؤ گے یہ ہوگا وہ ہوگا، سبزی کھاؤ، سبزی میں یہ ہے وہ ہے، فلانا ہے ڈھمکانا ہے، تو وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ پوری وہاں پہ لوگ صرف گوشت اور پانی میں گزارا کیا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس کھانے کو. تو جرہم قبیلہ وہاں بستا ہے، اور بسنے کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے اور دیندار بچے ہوتے ہیں، بہت محبت کرتا ہے جرہم قبیلہ. وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی سیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں ان سے ملتے ہیں کئی بار، ینگ ایج میں ہوتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اب اگلا جو لیکچر ہوگا
اس کے آگے جو آزمائش آتی ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، جو ان کو قتل کرنے کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلا جو ہمارا ہوگا تو اب ہم آگے اس کو دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے جس میں ٹیسٹ لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کا، تو وہاں سے پھر اب ہم آگے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس چیز کو ڈیل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں تو میرے ٹویٹ پہ جو پن ٹویٹ ہے اس پہ میں نے 4 لیکچر پہلے کے وہ پن کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ریکارڈنگ اویلیبل ہے، آپ جا کے وہ 4 لیکچر سن سکتے ہیں، اور یہ 5واں لیکچر ہے. آپ اپنے دوستوں میں واٹس ایپ، انسٹا، فیس بک شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں. بہت مختصر وقت ہے اور وقت ہفتے میں 3 دن ہے، منڈے اور سیٹرڈے اور تھرسڈے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اس سیرت کو ہمیں اپنے دل میں اتار دینے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کر سکے جو حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.